ہم بات کر رہے تھے محنت میں عظمت کے حوالے سے. اسی بات کی کنٹینیوٹی آج کی بھی گفتگو ہے، اور ایک دو مثالوں کے ساتھ بات بھی کروں گا تاکہ اس کو ذرا سمجھنا بھی اور اس پر عمل کرنا بھی بہت آسان ہو جاتا ہے. اس سے محنت انسان جب کرتا ہے تو وقت وہ بھی گزر جاتا ہے. انسان محنت سے جی چراتا ہے، محنت نہیں کرتا، کام چوری کا رستہ اختیار کرتا ہے، سستی کاہلی کا رستہ اختیار کرتا ہے تو وقت وہ بھی گزر جاتا ہے. لیکن جب انسان محنت کے ساتھ وقت گزارتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی رزلٹ، کوئی نہ کوئی یادیں، کچھ نہ کچھ اچھا ماضی ہوتا ہے، اچھی سوچ ہوتی ہے، وہ چھوڑ جاتا ہے. اور کامیابی کی ضامن بھی یہی ہے. ایک مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے کہ میری ایک خالہ تھیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے. آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ جب میں میٹرک کے امتحانات دے رہا تھا تو اس وقت ایسا ہوا کہ وہ مصروفیت ان کی اتنی تھی کہ سارے گھر انہوں نے کام سنبھالا ہوا تھا، اور گھر بھی تقریباً 2.5-3 کنال 4 کنال کے قریب گھر تھا، اس کی ساری صفائی ستھرائی اور اس طرح. تو یہ اتنی مصروفیت کی وجہ سے اب نہ تو پڑھائی کا ٹائم، نہ کچھ اور کرنے کا ٹائم، نہ کہیں آنے جانے کی فرصت. تو جب انہوں نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا کہ میں میٹرک کی تیاری کر رہا ہوں، انہوں نے کچھ کورسز وغیرہ دینی کیے ہوئے تھے، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ جی میں بھی پیپر دینا چاہ رہی ہوں. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا ٹھیک ہے آپ بھی دے لیں پیپر، تو لیکن تیاری کیسے کریں گی؟ تو جب میں نے یہ ان سے کہا کہ آپ تیاری کیسے کریں گی، تو پھر انہوں نے کہا بس آپ کسی طرح داخلہ بھیج دو میرا. اب ان دنوں ہم گجرانوالہ تھے، تو گجرانوالہ سے آ کر، بلکہ میں لاہور تھا، لیکن یہ کہ جب داخلہ بھیجنا تھا تو داخلہ بھیجنے کے لیے پھر ٹائم نکالنا، اس کے بعد پھر وہ پیسوں کا ارینج کرنا، یہ ساری چیزیں تو ہو گئیں. میں نے داخلہ ان کا بھجوا دیا اپنے داخلے کے ساتھ. جب داخلہ چلا گیا تو اس کے بعد جب رول نمبر سلپ آنی تھی تو تب بھی بڑا ایک انٹرسٹنگ سا ایک واقعہ چھوٹا سا تھا کہ جب رول نمبر سلپ آئی، جن دنوں رول نمبر سلپس آ رہی تھیں میرے علم میں تھا کہ آج کل رول نمبر سلپس آنی ہیں. تو جس سٹور پر ڈاک آتی تھی وہاں میں گیا، تو روز میں نے اس کی دوست کی ڈیوٹی بھی لگا دی. میں نے کہا یار جب رول نمبر سلپس آئیں گی تو وہ آپ نے کسی اور کے سامنے نہیں شو کرنی، مجھے دینی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. رول نمبر سلپس آئیں تو وہ اتفاق سے اس وقت میرے ایک کزن ہیں وہ بھی وہاں موجود تھے. تو جیسے ہی وہاں پر ڈاک آئی تو فوراً انہوں نے پکڑ لی. اب انہوں نے ڈاک پکڑ لی، اب کسی کو پتہ تھا نہیں کہ جناب خالہ کا ایڈمیشن گیا ہوا ہے اور ان کی بھی رول نمبر سلپ آنی ہے. میرا تو سب کو پتہ تھا. تو بہرحال کسی طرح میں نے بہانے سے ان سے وہ ڈاک لے لی، اور انہیں یہ نہیں پتہ لگا کہ اس ڈاک میں کیا ہے. تو اس کے بعد پھر جب میں گھر آیا انہیں دکھایا تب بھی کسی کو پتہ نہیں لگا کہ جناب ان کی رول نمبر سلپ آ گئی ہے. پھر جب امتحانات کے دن آئے، امتحانات کے دن تک کی جو تیاری، درمیان میں جو ٹائم تھا تیاری کے حوالے سے، مجھے یہ یاد ہے کہ دن کو تھوڑا سا بہت پڑھنا، میں نے پڑھنا، محنت کرنی، اور رات کو بھی تھوڑا سا ٹائم، وہ سارا دن انہوں نے مصروف رہنا، سارا دن کام کاج میں لگے رہنا. جب سب لوگوں نے رات کو تقریباً 11-12 بجے سو جانا، تو اس وقت بجائے اس کے کہ وہ آرام کرتی، وہ اس وقت اٹھ کر کتابیں پڑھنا شروع کر دیتی. اور جو چیز انہیں کچھ سمجھنی ہوتی، کچھ ڈسکشن کرنی ہوتی تو وہ مجھے بتا دیتی، ہم اس طرح گپ شپ کر لیتے، ہم اس کا حل نکال لیتے. لیکن کسی کے علم میں نہیں آیا یہاں تک کہ پھر امتحانات کے دن شروع ہو گئے. امتحان کا دن شروع ہوا، پہلے پیپر کا دن، تو پھر سوچ یہ رہے ہیں کہ کسی کو پتہ تو ہے نہیں کہ پیپر دینے ہیں. جب یہ نہیں پتہ تو گھر سے نکلیں تو کیسے نکلیں، کیا کہہ کر نکلیں. تو بہرحال کسی بہانے سے گھر سے نکلے تو وہاں جا کر انہوں نے پیپر دیا، پہلا پیپر، دوسرا پیپر، تیسرا پیپر.
اب ظاہر ہے گھر والوں کے نوٹس میں یہ آ رہا ہے کہ روز مستقل ایک ہی ٹائم پر جانا کیا یعنی یہ ہو سکتا ہے. بہرحال کسی نہ کسی بہانے سے یہ دن گزر گئے. جب یہ دن گزرے تو اس کے بعد بھی جب آخری پیپر بھی ہو گیا تب تک کسی کو پتہ نہیں چلا. یہاں تک کہ آخری پیپر بھی ہو گیا تو جب رزلٹ آیا تو رزلٹ آنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ انہوں نے پیپر دیے تھے اور یہ کامیاب ہو چکی ہیں. اب کتنی محنت تھی, کتنی مشقت تھی, لیکن اس کے باوجود جو محنت کی تھی, مشقت کی تھی, جو وقت اس طرح گزارا تھا, اس کا اگر ریٹرن ملا جب لوگوں کے سامنے آیا, لوگ بہت حیران ہوئے کہ یہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلا اور پڑھنے کا پتہ نہیں چلا, کتاب کھولنے کا پتہ نہیں چلا, اور اتنی مصروفیات کے باوجود میٹرک کر لیا. اور وہ جو کورسز وغیرہ کیے ہوئے تھے وہ اس کے علاوہ تھے. تو اب محنت کی تھی, رزلٹ سامنے آیا تو سب لوگ حیران, اور وہ ایک حیرت ایسی تھی جس کو ہم خوشگوار حیرت کہتے ہیں. تو اسی لیے محنت اگر آپ آج کریں گے, جب اس کا رزلٹ دنیا کے سامنے آئے گا تو آپ کو جو خوشی حاصل ہوگی, جو اس موقع پر آپ کا دل پرسکون ہوگا, جب آپ اتنی خوشی دوسروں کو بھی دیکھ کے محسوس کریں گے اور دوسرے بھی آپ پر یعنی رشک کریں گے, تو پھر آپ خود سوچیں کہ آپ کو اس محنت کا اندازہ ہوگا کہ واقعی یہ محنت کتنی قیمتی تھی. تو اس لیے محنت سے جینا چرائیں, وقت گزر جانے. محنت کریں گے تو بھی گزر جائے گا, محنت نہیں کریں گے تو بھی گزر جائے گا, لیکن محنت کریں گے تو کامیابیاں سمیٹیں گے. اگر محنت نہیں کریں گے تو ناکامی اور نامرادی حاصل ہوگی. تو اسی لیے میرا آج کا پیغام یہی ہے کہ محنت سے جی نہ چرائیں بلکہ محنت کریں, محنت کو اپنا شعار بنائیں, محنت کو اپنی عادت بنائیں. تو انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کہ آپ کوشش کریں گے کہ محنت کی عادت بنائیں, اور جو پہلے سے محنت کر رہے ہیں تو وہ انشاءاللہ تیار رہیں انشاءاللہ اچھے رزلٹ کا. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.